ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک سڑک بنوائی اور اس کے افتتاح کے لیے ایک ریس کا اعلان کیا اور کہا کہ اس ریس میں تمام شہری حصہ لیں اور اس کے اختتام پر سڑک کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار بھی کریں۔ جس کا نقطہ نظر بادشاہ کو پسند آئے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ سب نے بڑے جوش و خروش سے ریس میں حصہ لیا۔ شہر کے دوسرے سرے پر بادشاہ ریس کے شرکاء کے تاثرات پوچھتا رہا۔ کسی نے سڑک کی تھوڑی، کسی نے زیادہ تعریف کی، مگر سب نے بتایا کہ سڑک پر ایک جگہ بجری پڑی ہوئی ہے، اگر اس کو ریس سے پہلے ہی ہٹا دیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اس طرح سڑک پر ریس میں حصہ لینے والوں کو کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ شام تک سب لوگ چلے گئے تو بادشاہ اٹھ کر جانے لگا۔ ایک سپاہی نے خبر دی کہ ریس میں حصہ لینے والوں میں سے ایک آدمی آنا باقی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک درمیانی عمر کا شخص دھول میں لت پت تھکا ہارا ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑے پہنچا اور ہانپتے ہوئے بادشاہ سے مخاطب ہوا۔ جناب اعلیٰ، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا۔ دراصل راستے میں کچھ بجری پڑی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ اس کی وجہ سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اسے ہٹانے میں کافی دیر لگ گئی۔ لیکن حضور، بجری کے نیچے یہ تھیلی میری ہے، اس میں شاید کچھ سکے ہیں، ہو سکتا ہے سڑک بنانے والے مزدوروں میں سے کسی کے ہوں گے، اسے دے دیجیے گا۔ وہ شخص اپنی بات ختم کر کے چلنے لگا تو بادشاہ نے کہا، بڑے میاں، یہ تھیلی اب آپ کی ہے، کیونکہ یہ میں نے ہی وہاں رکھوائی تھی اور یہ تمہارا انعام ہے۔ پھر بادشاہ وہاں موجود دوسرے حاضرین کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بہترین شخص وہ ہے جو گلے شکوے کرنے کی بجائے اپنے عمل سے کچھ کر کے دکھائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم سب بھی مجموعی طور پر راستے کی اس بجری پر رہتے ہیں جو ہمارے راستے میں حائل ہے، مگر اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر کوئی گفتار کا غازی تو بن جاتا ہے، مگر کوئی کردار کا غازی بننے کو تیار نہیں ہے۔